اے نبی کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن سے یہ کہا گیا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، یہ کہا گیا تھا؟ تو وہ انہیں بھاری لگ رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ترکی ب ترکی جواب دیں، اگر کسی نے گالی دی تو تھپڑ رسید کرے۔ اس وقت ان کے اندر یہ جوش تھا، یہ جذبہ تھا۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس، لیکن جب ان پر مدینہ منورہ میں جہاد فرض کر دیا گیا، کس پر؟ صحابہ پر۔ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو اب انہی میں سے ایک گروہ جو ہے وہ لوگوں سے اتنا ڈر رہا ہے جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ، اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ تو نے جنگ کیوں فرض کر دی؟ یہی کل تھے کہ جناب چاہتے تھے کہ ہاتھ چلائیں، جواب دیں۔ مکہ مکرمہ میں ان کے اندر یہ جوش بھڑکتا تھا، مدینہ منورہ میں جب اللہ نے جہاد فرض کر دیا تو انہی میں فرمایا جا رہا ہے، پھر انہی میں وہ لوگ تھے جو لوگوں کے خوف اور لوگوں کی دہشت سے پریشان تھے۔ اے اللہ کیوں آپ نے ابھی جنگ فرض کر دی؟ کچھ اور مہلت دے دیتے، ابھی کچھ اور مہلت دے دیتے۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے مدینہ منورہ کی ریاست کا انتظام کیا اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشن اور دستور بنایا، اور اس دستور میں سب کے حقوق طے فرمائے، یہاں تک کہ یہودیوں کے حقوق بھی اور جتنی بھی آبادی کے لوگ تھے سب کے حقوق جو شہریت کے ہوتے ہیں وہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جب ریاست کا پورا انتظام ہو گیا، آپ نے عدالتی نظام اور فوجی نظام اور سیاسی نظام اور حکمرانی کا نظام سب چیزیں مرتب کر لیں، تب اس کے بعد آپ نے کارروائیاں شروع کی، جہادی کارروائیاں شروع کی، اور کسی نہ کسی صحابی کی قیادت میں ایک فوجی ٹکڑی کسی علاقے میں بھیجی، یہاں تک کہ پھر دوسرے سال وہ موقع آیا جس میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ بدر میں جانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، جو مخلص تھے، سچے صحابہ، جانثار صحابہ، قربانی دینے والے صحابہ، صرف وہی چھن چھن کے آئے، وہ 313 ہوئے، بس 313 تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور بدر تک گئے، اور باقی جو مدینے میں رہے ان میں ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ان کی لاشیں واپس آئیں گی۔ یہ حالات تھے، اور یہ تو بدر کی بات ہوئی۔ میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ 1 سال کے بعد احد کی جنگ ہوئی، جب 3000 کفار یلغار کر کے مدینے تک پہنچے، اور نبی پاک علیہ السلام نے 1000 صحابہ سے مسجد نبوی میں مشورہ کیا، اور مشورے میں پھر یہ طے کیا، خود نبی نے طے کیا کہ اب نکلنا ہے احد پہاڑ کے دامن کی طرف، اور وہاں پھر ان سے جنگ کرنا، کیونکہ اس کے شمالی حصے میں کافروں کی فوج موجود تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر نکلے، ابھی آدھے راستے پر پہنچے تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار بنا رہا اول سے آخر تک، اس نے اعلان کیا ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہمارے لوگ واپس چلیں۔ تو 300 صحابہ اس کے ساتھ نبی سے بغاوت کر کے، غداری کر کے، دھوکہ دے کر واپس گئے۔ ہر سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کوئی انکار کرے گا؟ کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی، نبی سے غداری کی، انہی کی طرح کے لوگ تھے جن کو آگے چل کر عثمان سے غداری کرنا تھی، علی سے غداری کرنا تھی، انہی میں وہ لوگ تھے جو آگے چل کر حسن کو شہید کرنے والے تھے۔ یہ سب وہ مجرم و بدمعاش تھے جو صبح شام نبی کو دیکھتے تھے اور نبی کی مجلس میں بھی جاتے تھے اور نبی کا کھانا بھی کھاتے تھے، لیکن ان کے دل سیاہ تھے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو کھلے منافق تھے ان کے بارے میں تو تفصیلات نہیں بتائیں، علامتیں بتا دی، لیکن جو چھپے ہوئے اپنی صفوں میں تھے اور ان کو لوگ ملا سمجھتے تھے، صوفی سمجھتے تھے اور شیخ سمجھتے تھے، ان کے نام حضرت حذیفہ ابن الیمان کو باقاعدہ بتائے کہ فلاں 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 میرے صحابی منافق ہیں، اس کو اخفا میں رکھنا، یہ راز ہے، اس کو بیان نہ کرنا، تاکہ معلوم رہے
تم کم از کم سمجھتے رہو، کس ضرورت ہو تو کسی کو بتا سکتے ہو۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا، ایک گھبراہٹ کی کیفیت، کہ وہ حضرت حذیفہ سے پوچھنے لگے ارے میرا نام تو نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے ان کو اطمینان دلایا کہ آپ کا نام نہیں ہے، لیکن اب آئندہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس آپ تک بات ہو گئی، آپ نے پوچھا اور میں نے بتا دیا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے بہت سے صحابہ ہیں جو مرنے کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا، یعنی وہ مجھ سے جدا کر دیے جائیں گے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف حضرت ام سلمہ سے ایک موقع پہ جب ملنے گئے تو انہوں نے یہ حدیث سنائی تو وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کون کون لوگ ہوں گے۔ وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے اور کہا کہ ام سلمہ یہ حدیث سنا رہی ہیں۔ حضرت عمر پر تو بڑا غلبہ رہتا تھا خشیت الہی کا، ڈرتے رہتے تھے کہیں اللہ کی کوئی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو وہ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور حضرت عمر نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ کو جو راز نبی نے بتایا ہے، جن صحابہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا، ان میں تو نہیں ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ نہیں ہیں، لیکن اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ کس کس کا نام ہے۔ کھلی ہوئی باتیں۔ اور واقعی وہ کہ نبی پاک علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے اور اس وقت ایک بھیڑ آ رہی ہوگی جن کو فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے، تو نبی کہیں گے، یہی الفاظ ہیں صحیح روایتوں کے، کہ اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے جگر گوشوں کو کاٹ دیا ہے، کلیجے چھلنی کر دیا، آپ کے بعد یہ علی سے لڑے اور صحابہ کو قتل کیا اور زابین کو قتل کیا، آپ کے بعد انہوں نے حسین کو شہید کرنے کے لیے اپنے ملعون بیٹے کو مسلط کیا، آپ کے بعد آپ کے نواسے حسن کو زہر دے کے مارا، آپ کے بعد یہ وہ مجرم لوگ ہیں کہ جن کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو دھکا دیا جا رہا ہے کہ حوض کوثر کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی ان کی تائید کرنے والے ہیں، ان ظالموں کی، ان مجرموں کی، تو وہ اسی بھیڑ کے پیچھے ہوں گے دور۔ جب آگے صحابہ کا یہ حال ہوگا کہ ان کو دھکے مل رہے ہوں گے، تو پھر جو ان کے تابعین جو ان کے ساتھ جو ان کا دفاع کرتے ہیں، جو ان کی بولی بولتے ہیں، جو ان کی بات کرتے ہیں، وہ سب اسی بھیڑ میں ہوں گے جن کو فرشتے دھکے دے کر حوض کوثر سے ہٹا دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ بول رہے ہیں، کل تک جو کہتے تھے جنگ ہونی چاہیے، جب جنگ فرض کی گئی تو اللہ اور مؤخر کر دیتے، تو اللہ فرماتا ہے دنیا کی متاع بہت قلیل ہے، اس دنیا کی پونجی حقیر ہے، اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت ہی ہے باقی رہنے والی، اور وہاں تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم کہیں بھی چھپ جاؤ، قلعوں میں بند ہو جاؤ، لوہے کے کمروں میں ہو، تب بھی فرشتہ موت تم تک پہنچ جائے گا اور تمہاری روح قبض کرے گا۔ تو موت سے کہیں بچ کے جا نہیں سکتے، اور سب سے اعلیٰ موت شہادت کی موت ہے، اس لیے شہادت سے بھاگ رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ آپ نے جہاد فرض کیوں کر دیا۔ پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ انہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ کوئی ان کو خوشی ملتی ہے، کوئی مال ملتا ہے، کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو نعوذ باللہ کہتے ہیں نبی کو مخاطب کر کے یہ آپ کی طرف سے، یعنی آپ کی غلطیوں کے سبب سے ایسا ہوا ویسا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی تکلیف نبی کو دیتے تھے، وہ کیسا دکھ دیتے تھے، کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ جواب میں کہتا قل کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ بات نہیں سمجھتے؟ آپ کو جو بھی بھلائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو مصیبت آتی ہے اصلاً سبب اس کا وہ خود ہوتا ہے،
نہ کہیں کوئی سبب اس کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور اے نبی، ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنایا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، آپ ہمارے فرستادہ ہیں، آپ کو تو پیغام پہنچانا ہے۔ اور اللہ گواہ ہے، اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لیے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، ہرگز کسی کا خیال نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ ہے جو گواہ ہے، میرے دل کا گواہ ہے، میرے وجود کا گواہ ہے، میری باتوں کا گواہ ہے۔ اور جو گواہی اللہ نے دلوائی ہے قرآن کے ذریعے، وہی گواہی دینی ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ اس لیے صاف بات کہہ دی گئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانے گا وہی اللہ کی مانے گا، اور جو رسول کی جگہ اپنے پیر کو گھسیڑے گا، اپنے ملا کو، اپنے مفتی کو، اپنے قاضی کو، اپنے شیخ کو، مردے کو، زندہ کو، تو یہ سب شیاطین ہیں جو اللہ کے راستے پر ڈکیتی مارتے ہیں۔ جب نبی کی بات سامنے آ جائے تو کسی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کسی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، تو جو صاحب مخاطب تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا ابو بکر تو یہ کہتے ہیں، عمر نے تو یہ کہا۔ تو عبداللہ ابن عباس غصے میں بالکل سرخ ہو گئے اور کہا کہ جاہل، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے یہ کہا، تو کہتا ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا۔ اے مجرم، تیری عقل ماری گئی۔ ظاہر ہے کہ عمر اور ابو بکر نبی کے غلام تھے، جو نبی کہہ دے وہ ماننا ہے، ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، علی کو بھی، ہر عالم کو، ہر ولی کو۔ نبی کی بات صاف طور پر سامنے آ جائے، اس کے بعد ایش پیش کرنا، تعویلیں کرنا، کترانا، جھوٹ بولنا، اور صحیح حدیث کے مقابلے میں موضوع اور جھوٹی حدیثیں پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنا، یہ دجالوں کا کام ہے، یہ وقت کے شیطانوں کا کام ہے، جو ملا کی شکل میں دکھتے ہیں، صوفی کی شکل میں دکھتے ہیں، لیکن یہ ڈکیت ہیں امت کے۔ تو یاد رکھو اس حقیقت کو، یہ ہے قرآن جو صاف کھول کھول کر بات کرتا ہے، صحابہ کی بات کرتا ہے، نبی کے رشتہ داروں کی بات کرتا ہے، یعنی دنیا کے ہر انسان کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو ملک الملوک ہے، اس کے کلام میں جلال ہے۔ وہ لب جھب بات نہیں کرتا، وہ دب کر بات نہیں کرتا کہ ان کی رعایت کر لیں، ان کی رعایت کر لیں، کسی سے نذرانہ لینا ہے، کسی سے تحفہ لینا ہے، کوئی جھکے گا، کوئی ہاتھ چومے گا۔ اس کا خیال کرنے والے جو مولوی ہیں کہ جلسے میں وہ سناتے ہیں جس کو عوام پسند کرے، وہ ڈکیت ہیں، لٹیرے ہیں اس امت کے۔ عوام کو جاننا چاہیے کہ بس اللہ کی بات بتاؤ، نبی کی بات بتاؤ، اپنے قصے مت سناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔